مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احد کی شکست کے بعد دو ایک قبیلوں کو چھوڑ کر عرب کے تقریباً تمام ہی قبائل اس نئی اٹھتی ہوئی اسلامی تحریک کے مخالف تھے. اس تحریک کی زد ان کے آبائی مذہب اور رسم و رواج پر پڑتی تھی. اس کا تقاضا تھا کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہو اور ان باتوں کو چھوڑے جو عرب میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھی، مثلا شراب، جوا، زنا اور لوٹ مار وغیرہ. بدر کی جنگ سے پہلے بہت سے قبیلے یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس نئی تحریک کو ختم کیا جائے، لیکن بدر میں قریش کی شکست کے بعد ان کی ہمتیں بھی کچھ پست ہو گئی تھیں اور یہ ایک طرح کے تردد میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا رویہ اختیار کیا جائے. لیکن احد کی لڑائی کے بعد حالت بدل گئی اور عرب کے بہت سے قبائل اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. ایسے چند قبیلوں کے واقعات حسب ذیل ہیں. قبائل کی بد عہدی. نمبر 1، محرم 4 ہجری میں علاقہ قطن کے ایک قبیلے جوفید نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اور حملہ کرنے والے بھاگ کھڑے ہوئے. نمبر 2، اس کے بعد اسی مہینے میں کوہستان ارنا کے ایک قبیلے لیہان نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے کے لیے بھیجے گئے اور ان کا سردار سفیان قتل ہوا اور حملہ کرنے والے واپس ہو گئے. نمبر 3، 04 ہجری میں قبیلہ کلاب کا سردار ابو برا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ چند لوگ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میری قوم کے لوگ اسلام کی دعوت سننا چاہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اس کے ساتھ کر دیے. ان میں سے بہت سے اصحاب صفہ میں سے تھے. ان لوگوں کو قبیلے کے رئیس عامر بن طفیل نے گھیر کر قتل کرا دیا. اس واقعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا صدمہ ہوا. مہینہ بھر تک نماز فجر میں آپ نے ان ظالموں کے لیے بددعا فرمائی. ان 70 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت عمرو بن امیہ کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، جا میں تجھے اس منت میں آزاد کرتا ہوں. جب حضرت عمرو بن امیہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں عامر کے قبیلے کے 2 آدمی ملے. آپ نے انہیں قتل کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے قبیلہ عامر کے لوگوں کی بے وفائی کا کچھ تو بدلہ لے لیا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو سخت ناپسند فرمایا، کیونکہ آپ اس قبیلے کے لوگوں کو امان دے چکے تھے اور یہ بات اس اقرار کے خلاف تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا. اس طرح اور 2 قبیلوں نے بھی اس قسم کی حرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے سے 10 صحابہ کو دین کی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان ظالموں نے بدعہدی کی. ان میں سے 7 صحابہ کفار سے لڑ کر شہید ہوئے اور 3 گرفتار ہو گئے. ان میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بھی تھے. دشمنوں نے انہیں مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا. حضرت خبیب نے احد کی لڑائی میں ایک شخص حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو اس لیے خرید لیا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کریں گے. چنانچہ چند روز کے بعد انہوں نے آپ کو شہید کر ڈالا. اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے قتل کرنے کے لیے خریدا اور خرید کر شہید کر ڈالا. اس طرح ایک طرف عرب کے قبیلوں سے برابر ایسی چھیڑ چھاڑ چلی جا رہی تھی جس میں زیادتی مخالفین ہی کی طرف سے ہو رہی تھی اور مسلمان ان کے ظلم برداشت کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ اسی زمانے میں یہود کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے کافی پریشانی کا موجب بنے.
یہودی علماء اور پیرووں کی مخالفت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مدینہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے قبیلوں سے مختلف قسم کے معاہدے کر رکھے تھے اور ان کو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن یہود کے علماء اور پیر خاص طور پر اسلامی تحریک کی ترقی سے بے چین رہتے تھے، اور یہ بلا سبب نہ تھا، چند اسباب حسب ذیل ہیں۔ اول، اب تک مذہبی اعتبار سے یہود کو ایک قسم کی بڑائی حاصل تھی اور سب لوگ ان کو خدا پرستی اور دینداری کے اعتبار سے قابل عزت سمجھتے تھے، لیکن اب اسلامی تحریک کے پھیلنے سے ان کی غلط مذہبیت اور پیشہ ورانہ خدا پرستی کی پول کھلتی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ سن کر لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ واقعی سچی مذہبیت کسے کہتے ہیں اور حقیقت خدا پرستی اور حقیقی خدا پرستی کا مفہوم کیا ہے۔ اس طرح ان عالموں اور پیروں کا کاروبار مدھم پڑ جاتا تھا۔ دوم، قرآن کریم میں یہود کے عوام اور خاص طور پر ان کے اہل علم اور دیندار قسم کے لوگوں کے اخلاق اور معاملات پر کھلی کھلی تنقیدیں نازل ہو رہی تھی۔ مثلا وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور حرام مال کے بڑے کھانے والے ہیں، تو ان میں سے اکثروں کو دیکھے گا کہ گناہ اور زیادتی کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ سود کھانے والے، حالانکہ ان کو سود سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگوں کا مال کھا اڑا لیتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی تنقیدیں سورہ بقرہ، مائدہ اور آل عمران وغیرہ میں موجود ہیں۔ ان سب کو سن کر سوائے چند نیک نفس لوگوں کے ان کے اکثر لوگ چراغپا ہو جاتے تھے اور اندھا دھند اسلامی تحریک کی مخالفت پر اتر آتے تھے۔ سوم، اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر انہیں یہ خطرہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اس کے آگے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ انہی اسباب کی بنا پر یہود اسلامی تحریک کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ غزوہ بنی قینقاع، سب سے پہلے بدر کی فتح کے بعد یہود نے کان کھڑے کیے اور انہیں یہ اندیشہ صاف دکھائی دینے لگا کہ اب اسلام ایک طاقت بنتا جاتا ہے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے فوراً بعد ہی شوال 2 ہجری میں یہود کے قبیلے بنی قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ اس جنگ کا فوری سبب یہ ہوا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی۔ اس کے شوہر نے بےتاب ہو کر ایک یہودی کو مار ڈالا۔ اس پر یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع فرمانے کی کوشش کی، لیکن یہود نے کہا ہم قریش نہیں ہیں کہ جو بدر میں منہ پھیر کر چلے گئے، ہم سے واسطہ پڑا تو دکھا دیں گے کہ لڑائی کسے کہتے ہیں۔ اس طرح جب یہود کی طرف سے معاہدے کی پرواہ کیے بغیر لڑائی کا اعلان ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی۔ یہود نے اپنے آپ کو اپنے قلعہ میں محفوظ کر لیا۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد یہ طے پایا کہ یہود کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ 700 یہود جلا وطن کر دیے گئے۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہود میں کعب بن اشرف مشہور شاعر تھا۔ اس نے بدر کی لڑائی کے بعد ایسے اشعار لکھے کہ جن سے مسلمانوں کے خلاف مکے میں آگ لگ گئی۔ اس زمانے میں شاعروں کا بڑا اثر تھا۔ اس نے بدر کی لڑائی میں قتل ہونے والے قریش کے ایسے پردرد مرثیے لکھے اور پھر انہیں جا کر مکے میں سنایا کہ جو سنتا تھا سر پیٹتا تھا اور روتا تھا۔ پھر مدینے میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم اشعار کہے اور لوگوں کو طرح طرح سے آپ کے خلاف ابھارا۔ ایک بار تو ایک دعوت کے بہانے بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی بھی سازش کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو ربیع الاول 3 ہجری میں قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا اخراج۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے کئی معاملات میں بدعہدی کی اور کئی مرتبہ ایسی خفیہ سازشیں کی جن کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کو مکے کے قریش نے بھی ابھارا تھا۔
جب ان کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر بنی نذیر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنا جتنا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں لے جائیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اس معاہدے کی روح سے ان کے کتنے ہی سردار خیبر چلے گئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سا ساز و سامان لے گئے، صرف وہی سامان پیچھے چھوڑا جسے یہ لے جا نہیں سکتے تھے۔ اب مسلمانوں کے دونوں دشمن یعنی مشرکین عرب خصوصاً مکے کے قریش اور یہودی مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر ڈالنے کی ترکیبیں سوچتے رہے اور تمام قبائل نے مل کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابتدا میں تو جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ قبائل مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن دشمن نے مقابلہ نہ کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بار محرم 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع تک تشریف لے گئے اور دوسری بار ربیع الاول 5 ہجری میں دومۃ الجندل تک۔ غزوہ احزاب۔ بنو نذیر مدینے سے نکل کر خیبر پہنچے۔ یہاں انہوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش شروع کی، آس پاس کے قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مکے میں جا کر قریش کو لڑائی کے لیے تیار کیا اور کہا کہ اگر سب مل کر حملہ کریں تو اس نئی تحریک کو کچل ڈالا جائے۔ قریش تو اس بات کے لیے تیار ہی تھے، چنانچہ یہودیوں کے بہت سے قبیلوں نے اور مکے کے قریش نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد کا اندازہ 10,000 کیا جاتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ مناسب نہیں ہے، ہمارا لشکر کسی محفوظ مقام میں رہے اور اس کے گرد خندق کھود لی جائے تاکہ دشمن براہ راست حملہ نہ کر سکے۔ یہ رائے پسند کی گئی اور خندق کھودنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ خندق کی تیاری۔ مدینہ 3 طرف سے مکانات اور نخلستان سے گھرا ہوا تھا، صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر اسی رخ پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ کام 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو شروع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی داغ بیل ڈالی اور 10-10 آبادیوں پر تقسیم کر دی۔ خندق 5 گز گہری کھودنا تھی۔ 20 دن کے اندر 3,000 مسلمانوں نے یہ خندق تیار کر لی۔ خندق کھودنے کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف رہے۔ ایک مقام پر اتفاق سے ایک چٹان آ گئی، وہ کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک کدال ایسا مارا کہ ساری چٹان چورا چورا ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کفار کا حملہ۔ کفار کے لشکر نے 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینے پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ اس کا نقشہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے: جب دشمن اوپر کی طرف مشرق سے اور نشیب کی طرف مغرب سے تم پر ٹوٹ پڑے اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مسلمانوں کی جانچ کا وقت آ گیا اور بری طرح جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ سورہ احزاب آیت 10 اور 11۔ یہ وقت بڑے ہی سخت امتحان کا تھا۔ ایک طرف سردی کا انتہائی سخت موسم، کھانے پینے کے سامان کی کمی، مسلسل کئی وقت کے فاقے، نہ راتوں کی نیند نہ دن کا آرام، ہر وقت جان کا خطرہ، مال اور اولاد سب کچھ دشمن کی زد پر، مقابلے میں بے پناہ لشکر کا ہجوم، یہ سب واقعات ایسے تھے کہ اس حالت میں وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے تھے جن کے ایمان سچے اور مضبوط تھے۔ کمزور ایمان والے اور منافقین ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج میں جو منافق گھسے ہوئے تھے وہ اس موقع پر صاف کھل کر سامنے آ گئے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے فتح و نصرت جو وعدے کیے تھے وہ سب دھوکہ ہی تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ اے یثرب والو، واپس چلے چلو، آج تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے گھروں پر ہی رہ کر حفاظت کریں، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود تھا اور جو اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے تھے، ان کی حالت اس موقع پر بالکل دوسری تھی۔ انہوں نے جب کافروں کے اس لشکر کو دیکھا تو بول اٹھے، یہی تو حالات ہیں جن کا وعدہ ہم سے اللہ اور رسول نے کیا تھا۔ اور ان حالات کو دیکھ کر ان کے اندر ایمان کا جذبہ تازہ ہو گیا اور وہ زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سخت حالات نے ان کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی پیدا نہ ہونے دی۔ دشمن تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے پڑا رہا۔ یہ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو 3 وقت تک کھانا میسر نہ آ رہا تھا۔ محاصرہ انتہائی شدید اور خطرناک ہو چکا تھا۔ محاصرہ کرنے والے خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ دوسری طرف ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو خندق کے مختلف حصوں پر لگا دیا تھا۔ کفار باہر سے پتھر اور تیر برساتے اور ادھر سے بھی جواب دیا جاتا تھا۔ اس درمیان میں اکا دکا حملے بھی ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی کفار کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ ان کو خندق کے اس پار روکنے کے لیے پوری مستعدی سے جم کر مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ نماز تک قضا ہو گئی۔ اللہ کی مدد۔ محاصرہ جتنا لمبا ہوتا جاتا تھا، حملہ کرنے والوں کی ہمتیں کم ہوتی جاتی تھی۔ 10,000 آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر انتہائی سردی، اسی دوران میں ایک بار ایسی سخت طوفانی ہوا چلی کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ ہوا کیا تھی کہ خدا کا عذاب تھا، اور واقعی یہ طوفان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب بنا کر ہی بھیجا تھا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا ہے۔ فرمایا، مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو، جبکہ فوجیں تم پر ٹوٹ پڑیں تو ہم نے ان پر طوفانی آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی، فرشتوں کی فوج، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ احزاب۔ چنانچہ کافر ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ یہود نے پہلے کنی کاٹی، اور جب قریش تنہا رہ گئے تو ان کو بھی سوائے واپس جانے کے اور کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اس طرح محض اللہ کے فضل اور اس کی غیبی امداد سے مدینے پر جو بادل چھا گئے تھے وہ آپ سے آپ چھٹ گئے۔ اس غزوہ کا ذکر قرآن پاک میں جس انداز میں آیا ہے اور اس میں مسلمانوں کی تربیت اور تذکیر کے جو پہلو نمایاں کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ کے فضل پر بھروسہ۔ مومن کا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی کسی کامیابی کو اپنی تدبیروں یا اپنی قوت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہے، جیسا کہ واقعتاً وہ ہے۔ احزاب کی لڑائی میں 10-12 ہزار کا لشکر 3,000 مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور اسے پریشان ہو کر واپس جانا پڑا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ کچھ مسلمان اس طرح سوچنے لگتے کہ یہ ان کی اپنی تدبیر کا نتیجہ تھا، یعنی خندق کھودنا، اس لیے اس تدبیر پر ناز کرنے کا اچھا خاصا موقع تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت اس کمزوری سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ جب فوجیں تم پر ٹوٹ پڑی تو ہم نے ان پر طوفانی آندھی بھیجی اور ایسی فوج جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسلامی تحریک کے علم برداروں کے لیے ذہن کی یہی تربیت مطلوب ہے کہ ان کا بھروسہ صرف اللہ کے فضل پر ہو اور صرف خدا کو کارساز مطلق سمجھتے ہوئے وہ اقامت دین کی جدوجہد میں مسلسل قدم بڑھاتے رہیں، چاہے مقابل کی قوت اور اطاعت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ دعوی ایمان کی جانچ۔ مصائب کے وقت انسان کے ایمان کی جانچ ہو جاتی ہے۔ اسے خود بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس راہ میں کون کس حد تک جم سکتا ہے۔ جب تک حالات معمولی ہوتے ہیں
بہت سے لوگوں کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ واقعی نصب العین کی محبت اور زندگی کی بازی لگا دینے کا فیصلہ کس درجے میں ہے۔ بسا اوقات خود وہ شخص اپنے متعلق بڑے دھوکے میں رہتا ہے، لیکن جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھرا اور کھوٹا صاف نظر آ جاتا ہے۔ احزاب کی لڑائی نے یہی کام کیا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ اچھی خاصی تعداد میں منافق اور کھوٹے ایمان کے لوگ شامل تھے، اور ضرورت تھی کہ عام مسلمانوں کو ان کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اس سختی کے وقت ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ مسلمان خندق کھودنے کا کام کھانے پینے اور آرام سے بے پرواہ ہو کر رات دن ایک کر دینا، اتنی بڑی جمعیت کے مقابلے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر تیار ہو جانا، اور پھر 20-22 دن تک مسلسل خوف اور اندیشے کی حالت میں دن کا آرام اور رات کی نیند حرام کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جن کے دلوں میں سچا ایمان نہ تھا وہ ان سختیوں کی تاب نہ لا سکے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو بول اٹھے کہ اچھا، رسول نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو پاسا پلٹا دکھائی دے رہا ہے۔ ہم جان گئے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس ایک دھوکہ تھا۔ اور کچھ تو بہانے بازی شروع کی اور اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ کر کے میدان میں سے کھسک گئے، لیکن اس کے بالمقابل جن اللہ کے بندوں کے دلوں میں صحیح ایمان موجود تھا، انہوں نے ان حالات سے دوسرا ہی اثر لیا۔ انہوں نے جب فوجوں کو امڑ کر آتے دیکھا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، یہی حالات ہیں جن کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی دے دی تھی۔ یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ ان حالات سے ان کے اندر ایمان کی قوت اور زیادہ ہو گئی، اور وہ زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اللہ